السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ مل کر ایسی دعا مانگوں گی جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دلوں کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک آہ ہے۔ آج کی یہ دعا ان بند دروازوں کو کھولنے کے لیے ہے جو برسوں سے بند ہیں، جو آنکھوں کو نم کرنے کے لیے ہے جو پتھرا چکی ہیں، اور ان دلوں کو ہلانے کے لیے ہے جو دنیا کی سختیوں سے بے حس ہو چکے ہیں۔ آج ہم وہ سب کچھ مانگیں گے جو آج تک شاید کسی نے ہمارے لیے نہ مانگا ہو، وہ بھی مانگیں گے جو زبان سے نکلتا نہیں، اور وہ بھی جو صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ آج ہم رب کو اس کے کرم سے، اس کے وعدوں سے اور اس کے پیار سے پکاریں گے، اور اس وقت تک پکاریں گے جب تک آنکھیں بے اختیار بہنے نہ لگ جائیں۔ جو بہنیں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں وہ آواز کھول کر موبائل ایک طرف رکھ دیں اور دل حاضر کریں، اور دل ہی دل میں آمین کہتی جائیں، کیونکہ دعا کا اثر لفظوں میں نہیں دل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایک آمین تمہارے نصیب کی سب سے بڑی کنجی بن جائے۔ چلو میری پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ، آج تیری بندیاں دلوں کے زخم لیے آج تیرے سامنے بیٹھی ہیں۔ ہماری ان دعاؤں اور فریادوں کو سن لے جو ہم نے کبھی کسی انسان سے نہیں کی۔ یا میرے اللہ، یا میرے رب العالمین، تو میری ان دعاؤں کو بھی سن لے جنہیں ہم نے ادھورا چھوڑ دیا کہ تو سنے گا بھی یا نہیں۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ان جگہوں سے رزق دے جہاں سے کبھی امید ہی نہ کی ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں ان لوگوں سے بچا جن کے دلوں میں ہمارے لیے حسد اور کینہ ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے چہروں پر وہ روشنی واپس لٹا دے جو آزمائشوں نے چھین لی۔ یا میرے مالک، تو ہمارے اندر کا وہ صبر واپس دے دے جو اب تھکن میں بدل چکا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے جن کی گواہ صرف تنہائی تھی۔ یا میرے مالک، تو ہماری بیٹیوں کے نصیب ایسے کھول دے کہ وہ ساری زندگی خوشی سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جو ہمیں اپنے ہی وجود سے بیزار کر دیتے ہیں۔ یا میرے پیارے اللہ، تو ہمارے شوہروں کے دلوں میں محبت، وفا اور حفاظت کے جذبے ایسے بھر دے کہ وہ ہمیں کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اس درد سے نجات دے دے جسے ہم برسوں سے خاموشی سے سہ رہی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کو ایسی جگہ بنا دے جہاں صرف سکون، رحمت کا سایہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمارے بچوں کو نافرمانی سے بچا اور ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے جوڑ دے۔ یا میرے اللہ، ہمارے ہر بند دروازے کو اپنے کرم سے کھول دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راستوں سے بچا لے جن پر چلنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دنیا کے ہر فریب، ہر دکھاوے اور ہر غلط تعلق سے دور رکھ۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کی توڑ پھوڑ کو ایسے جوڑ دے کہ ہم دوبارہ مسکرا سکیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی عزت دے جس میں عاجزی ہو، ایسا رزق دے جس میں پاکی ہو، اور ایسا دل دے جو تیرا شکر گزار ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جب اپنا بھی ہمیں اجنبی لگے۔ یا اللہ، تو ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، چاہے ہم کتنی ہی بار بھٹکیں۔ یا اللہ، یا میرے مالک، تو ہمیں معاف فرما۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اتنی وسعت دے دے کہ ہم دوسروں کی تکلیف بھی کم کر سکیں۔ یا اللہ، تو ہمارے ہر لفظ، ہر سانس اور ہر دعا کو قبولیت کے رنگ دے دے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر دے دے جو تیرے سہارے پر دیکھے تھے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیرے قریب ہونے کا سکون ہو، اور ایسی موت دے جو تیری رضا میں لپٹی ہو۔
یا اللہ ہمارے دل کو وہ بنا دے جو کبھی تیرے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یا میرے مالک ہمارے نفس کو ایسی پستیوں سے بچا لے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کی وہ روشنی عطا کر دے جو دنیا کی ہر اندھیری راہ میں رہنمائی کرے۔ یا اللہ ہمارے سجدوں کو ایسی طاقت دے کہ وہ ہمارا نصیب بدل دے۔ یا میرے مالک ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دے کہ نہ محتاجی رہے نہ شرمندگی۔ یا اللہ ہمارے رشتوں میں وہ نرمی، وہ محبت، وہ سچائی ڈال دے جو تیری رضا کے قابل ہو۔ یا اللہ ہماری ہر اس بات کو سن لے جو ہم نے برسوں سے اپنے اندر دفن کر رکھی ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر وہ معافی لکھ دے جو تجھے راضی کر دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کی جھکی ہوئی نگاہوں کو وہ عزت دے جو دنیا میں روشن ہو اور آخرت میں بھی۔ یا میرے مالک ہمارے نصیبوں میں وہ آسانیاں لکھ دے جن پر صرف تیرا کرم ہو۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لٹانا جن سے ہم دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہوں۔ یا اللہ ہمارے ذہن کی الجھنوں کو ایسی سچائی عطا کر دے کہ ہر بات میں تیرا ذکر ہو۔ یا میرے مالک ہماری دعا کو وہ راستہ دکھا دے جو تیرے در تک جاتا ہو۔ یا میرے مالک ہمارے کانوں کو گناہوں کی ہر آواز سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو وہ طاقت دے جو تیری عبادت میں لگے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر حسد، ہر غرور اور ہر بغض سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے صبر کا صلہ ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا اور ہر رکاوٹ کو اپنے کرم سے ہٹا دے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کے رزق میں وہ برکت دے دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کی نظروں کو پاکیزگی اور زبان کو سچائی اور ہاتھوں کو حلال کمائی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اگر ہمارے شوہروں کے دل کہیں بھٹک گئے ہوں تو اپنی رحمت سے انہیں واپس وہیں لے آ جہاں محبت اور پاکی کے رشتے قائم ہوں۔ یا اللہ جن بیویوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں تو ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کا احساس ڈال دے، اور جن شوہروں کے دل سخت ہو چکے ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں میں ایسی محبت دے جو صرف تیرے نام پر قائم ہو۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ان کے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ان کے قدم غلط راہوں سے بچا لے، ان کے ذہن کو علم، حکمت اور سچائی سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما اور ان کے نصیب میں دین اور دنیا کی بھلائی جمع کر دے۔ یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رویے سے تھک چکے ہیں تو انہیں ایسا سکون عطا کر دے کہ ہر رات ان کے لیے راحت بن جائے۔ یا میرے مالک جو بے اولاد ہیں تو ان کے سجدوں کو وہ جواب دے دے جن کا انتظار انہیں برسوں سے تھا۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کے دلوں میں محبت، مروت اور درگزر ڈال دے، اور بغض، حسد اور نفرت کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں ان کے چولہوں میں بھی وہی برکت ہو، ان کی دیواروں میں بھی وہی سکون ہو، ان کی دعاؤں سے بھی وہی قبولیت ہو۔ یا میرے مالک جو ہمسائے دکھ میں ہیں تو ان کی راحت کے لیے ہمیں رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو صرف نرمی کرے، ایسا دل عطا فرما جو صرف محبت بانٹے، ایسا عمل عطا فرما جو تیرے بندوں کے لیے روشنی بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے وجود سے کسی کو اذیت نہ پہنچے اور ہمارے ہاتھ، زبان اور آنکھیں تیرے خوف سے ہمیشہ جھکی رہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر دے دے جو ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہو۔ یا اللہ ہمارے والدین کے سروں پر اپنی وہ رحمت کا سایہ قائم رکھ جو ہمیں دنیا کی ہر سختی سے بچاتا ہے۔
یا میرے مالک ہمارے ماں باپ کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ ہمیشہ باقی رکھ جو ہمارے نصیبوں کا چراغ ہے۔ یا اللہ ان کی ہر سانس کو سکون میں لپیٹ دے۔ یا میرے مالک ہماری جن ماؤں نے ہمارے لیے راتیں جاگ کر گزاری ہیں تو ان کی زندگیوں میں وہ راحت بھر دے جو کسی خواب کی تعبیر جیسی ہو۔ یا اللہ جن باپوں نے ہماری خاطر اپنی خواہشیں قربان کیں تو ان کی محنت کا پھل دنیا اور آخرت کی عزت میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو وہ صحت عطا کر دے جس میں نہ تھکن ہو نہ دوا ہو، صرف تیرے کرم کی خوشبو ہو۔ یا اللہ جن والدین کی آنکھوں میں اولاد کی فکر بس چکی ہو تو ان کی ہر امید کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ جن والدین کو ہم نے اپنی غفلت اور اپنی تلخ باتوں سے دکھ دیا ہو تو ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے اور ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم ان کے لیے فخر بن سکیں۔ یا اللہ ہمارے والدین کے ہر زخم کو خوشی میں بدل دے اور ان کے ہر آنسو کو بھی خوشی میں بدل دے۔ اے میرے مالک جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات بلند کر دے اور ان کی ہر بھول کو معاف کر دے اور ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو ہمارے والدین بستروں پہ پڑے ہیں تو ان کے بیمار جسموں کو طاقت دے۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کو لمبی عمر دے، مگر ایسی عمر جس میں کسی کی محتاجگی نہ ہو اور صرف تیرا فضل ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ان کی خدمت کا موقع اتنی بار دے جتنی بار انہوں نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا۔ یا اللہ ان بہنوں کے لیے وہ دن جلد لے آ جو برسوں سے ماں بننے کی تڑپ دل میں لیے تیرے در پر آنسو بہا رہی ہیں۔ یا میرے مالک ان جھولیوں کو بھر دے جو ہر وقت تیرے سامنے خالی اٹھتی ہیں۔ یا اللہ جن بہنوں نے ہر بار امید باندھی اور ہر بار ٹوٹ کے بکھری تو ان کو وہ خوشخبری عطا فرما جس سے ان کی دنیا بدل جائے۔ یا اللہ بے اولاد جوڑوں کے کانوں میں وہ آواز گونجا دے جن کے لیے انہوں نے اپنے سجدے لمبے کیے۔ یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں تو ان کے لیے غیب سے وسیلے لگا دے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یا اللہ جو ہاتھ کبھی سخی تھے اور اب دوبارہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ان کو ایسا ذریعہ بنا دے کہ پھر وہ تیری مخلوق کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کے اس دوراہے پر آ چکے ہیں کہ ان میں جینے کی امید باقی نہیں رہی تو ان کے لیے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے جس میں صرف روشنی ہو، نرمی ہو اور تو ہو۔ یا اللہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھایا جائے تو فرشتوں کو حکم دے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے نہ کہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ یا میرے مالک جب ہمیں کفن میں لپیٹا جائے تو وہ کفن صرف جسم کا کفن نہ ہو بلکہ ہماری روح کی پاکی کی گواہی دے۔ یا اللہ جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اور قبر کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری تنہائی میں اپنا نور داخل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جب اعمال تولے جائیں اور آنکھیں رسوا ہوں اور زبانیں گونگی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بجلی کی مانند پل صراط پر سے گزر جائیں۔ یا اللہ وہ ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں تو ان کے چہروں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، جب ہماری روح نکلے کلمہ حق جاری ہو، جب آنکھ بند ہو تو لب مسکرا رہے ہوں۔ یا اللہ ہمیں اس حال پر نہ اٹھا نہ کہ ہماری زبان پر دنیا کا ذکر ہو بلکہ ہمارا آخری لمحہ تیرا نام لیتے گزرے۔
یا اللہ ہمیں موت کے وقت وہ سکون دے دے جو ولیوں کے سینوں میں اترتا ہے۔ یا اللہ محشر میں جب تو سب کے اعمال کھولے گا تو ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے ڈھانپ لینا۔ یا میرے مالک ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا جس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کی سعادت عطا فرمانا، اور ہمیں اس دن ان لوگوں میں شامل کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا جن پر تیرا سایہ ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر دے جنہیں بغیر حساب کے جنت عطا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی موت دے جس میں صرف تیرے ذکر کی مہک ہو۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔